کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشش و مغفرت کی رات عطا فرمائی ہے۔ مغفرت، استغفار، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ یہ ایک بنیاد اور ایک اساس ہے۔ انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، خطائیں بلکہ ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر۔ انسان اس کے لیے انتظار نہ کرے بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لائے، اور اگر نہیں لا سکا تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے چانسز عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آخری مرکزی بات، نوجوان توجہ فرمائیں۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبۃ النصوح کر لو۔ فرمایا کون سی توبہ؟ سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا تمہارا رب اس توبہ کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بلکہ دوسرے مقام پر سورہ فرقان کے اندر فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے سیئات کو، گناہوں کو حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ اس لیے اس رات کے اندر توبہ کریں۔ اس رات کے اندر، اچھا توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کو لفظوں کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک نعت خواں کو بلا لیں اور وہ توبہ پڑھنا شروع کر دے، توبہ میری توبہ توبہ، ہم سب جملہ شروع کر دیں۔ ہم نے کہا جی سبحان اللہ توبہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا التوبۃ الندم۔ فرمایا توبہ کی جو شرط اول ہے، بنیادی جو رکن اعظم ہے توبہ کا، وہ ہے ندامت، کہ تمہارے دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر شرمندگی ہونی چاہیے اپنے کیے پر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آگے تمہارا عزم ہونا چاہیے، اے میرے مالک و مولا تو مجھے معاف فرما دے، اس رات کے اندر معاف فرما دے، آج معاف فرما دے، اے میرے مالک و مولا اب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرات گرامی ایک بات میں وضاحت کر دوں، یہیں پر حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی ہر بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ أَوْ عَاقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ شَارِبُ الْخَمْرِ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کریں تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک تو انسان کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے۔ ایک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، آپ نے شب برات میں ٹوپی پہنی، سفید کپڑے پہنے، آ کے کونے پہ بیٹھ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہ 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 نہ۔ آپ نے جس کا حق مارا ہوا ہے، جس کا جو دینا ہے، یہ تو ہر بندہ شب برات میں اٹھ کے کہے بھائی میں نے تو توبہ کر لی ہے، کون سے تمہارا پیسے، کون سا تمہارا مال، کون سا تمہارا پلاٹ، نہیں نہیں نہیں۔ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آپ نے جس کا جو دینا ہے اس کا حق پورا کریں۔ آپ کسی کا غصب کیا ہوا ہے، جب تک واپس نہیں کرو گے تم پوری رات، پوری زندگی اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہو، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، ایک شخص ہے گھر سے تیار ہو کر آیا، بالکل خوشبو لگائی، ٹوپی پہنی، مسجد جا رہا ہوں میں، یہاں آیا، حضرت صاحب دعا کیجئے گا، حضرت صاحب دعا فرمائیں۔ کوئی ہماری دعائیں، کسی پیر کی، کسی مولانا کی، کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر تم گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے ہو، والدین کو ناراض کر کے آئے ہو، شب برات کیوں نہ ہو، لیلۃ القدر کیوں نہ ہو، اللہ کے کسی ولی کے پاس تم جا کر کیوں نہ بیٹھے ہو۔ بڑی پیاری بات لگی مجھے، حضرت نجیب میاں حیدر صاحب تشریف لائے مارارہ شریف سے، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہو کہ دعا کرو، کوئی ہماری دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ پیر تو کہتا ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ، کالا کرو، نیلا کرو، پیلا کرو، ہمارے پاس آؤ، ہم سب سفید کر کے تمہیں بھیج دیں گے۔ لیکن انہوں نے صاف ستھری بات کی، انہوں نے کہا کوئی دعا اگر تمہارے گھر کے اندر تمہارے والدین ناراض ہیں تم سے، ان کو ناراض کر کے ہمارے پاس آ کے کہو کہ حضرت دعا کریں، فرمایا ہماری دعائیں تمہارے حق میں اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ راضی ہوں گے تو رب بھی راضی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شب برات سے پہلے اپنے متعلقین کو خط لکھتے تھے کہ بھائی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو فرمایا اگر کسی کے ساتھ قطع رحمی کی ہوئی آپ نے، کسی کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کٹی کی ہوئی ہے، جب تک آپ ان کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، حدیث رسول پڑھ رہا ہوں میں،
فرمایا بندوں کے نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اترک بہذین، فرمایا ان کے نامہ اعمال کو اٹھا کے پھینک دو، جب تک یہ آپس میں سلو نہیں کریں گے، فرمایا ان کے نامہ اعمال میں قبول، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ نفلوں کی تعداد گننے کے بجائے میں نے اتنے نفل پڑھ لیے، میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی، پہلے ان معاملات کو صحیح کر کے آئیں گے۔ آج تو ہم اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہلے سے لوگوں کے اندر یہ انوائرمنٹ پیدا کرتے تھے کہ ان معاملات کو ٹھیک کر کے آؤ۔ دوسرا، کسی کے ساتھ اختلاف ہے، جھگڑا ہے، بیماری ہو گئی، کسی کا حق مارا، ہم نے آرام سے ڈیجیٹل طریقہ سیکھ دیا۔ ایک میسج لکھو، مجھے معاف کر دینا، میں نے بھی تمہیں معاف کیا ہے، اے بٹن دباؤ، 500 آدمی 1000 آدمی کی چلا گئے، چلو بھائی چھٹی میری۔ بھائی میں نے تو معافی مانگ لی ہے، میں نے تو 1000 آدمی کو میسج، کون ہے اس کے اندر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی معافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، آپ جب جا کر اس سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ کے اندر ندامت نہیں ہوگی، یہ کون سی ڈیجیٹل معافی ہے؟ بلکہ یہ معافی کہ ہم نے رسم، آپ دیکھیے گا 14 شعبان کو میسج پہ میسج دڑ آ رہے ہوں گے۔ اچھا مجھے پتہ بھی نہیں کہ میرے موبائل کے اندر کس کس آدمی کا نمبر ہے، میں نے بس ایک بٹن دبانا ہے اور 1000 آدمی کو میسج چلا جائے گا، بھائی مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، بڑی رات ہے، معاف کر دینا، ختم، میرا کام چھٹی ہو گئی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو مناؤ گے نہیں، رب بھی نہیں مانے گا۔ اور خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ بڑی رات کے آنے سے پہلے ماں باپ کے ہاتھ چوم کے آنا، ان کو راضی کر کے آنا، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔